جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ لاہور اسٹوڈیو سے لائیو. ملک کے اندر جہاں سیلاب نے کوہرام مچایا ہے اور تقریباً بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب اور انٹیریئر سندھ کے بہت سارے شہر اور دیہات جو ہیں وہ زیر آب آئے ہیں، اور کئی دیہات ایسے ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. لیکن آپ کو ملک کے پرنٹ میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اور جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی ویب سائٹس پر ایسی خبریں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، کیونکہ اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑا فوکس ہے اور جو سب سے بڑی پریورٹی ہے، انفارچونیٹلی وہ اس ملک میں ہونے والے سیاسی اقدامات ہیں، سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں. اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں سب سے ہاٹ ٹاپک ہے شہباز گل صاحب کی گرفتاری، اور اس کے بعد ان کے ریمانڈ کی استدعا، اور اس کے بعد ان کا ہاسپٹل چلے جانا. پاکستان تحریک انصاف سے پہلے میں بھی اس بات کا قائل تھا کہ دو سیاسی جماعتوں کا جو ملک ہے، اس میں جب بھی سیاستدان ایک پارٹی آتی ہے تو دوسری پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ مختلف کیسز کا سامنا کرتے ہیں تو ریلیف لینے کے لیے وہ شاید بیمار ہو جاتے ہیں. یہ ایک بیانیہ پاکستان تحریک انصاف نے بنایا. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی اور شہباز گل صاحب پہلے اس کے ان متاثرین میں سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا، تو ان کو بھی وہی ہاسپٹل اور وہی میڈیکل کا سہارا لینا پڑا، جس سے پاکستان کی سیاسی تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن ہم اگر جو اقدامات ہو رہے ہیں شہباز گل کو لے کے اور جس طرح کا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اور جو ذرائع جس بات کو کنفرم کر رہے ہیں وہ ان پہ ہونے والا تشدد، جس کی ہم سب شدید مذمت کرتے ہیں. ہم نے کل پچھلے سالوں میں جب پچھلی حکومت میں جب رانا ثناء اللہ صاحب پر کیس بنایا گیا تھا، جب ان پر ڈرگز کو پکڑا گیا تھا، ڈرگز ساتھ کے سمیت، اس پہ تب بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے. اور جب پچھلی حکومتوں میں صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا، ہم نے تب بھی کہا تھا غلط ہے. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ ہونے والا سلوک، اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے، اور اس طرح کی پریکٹس کو اب بند ہونا چاہیے. شہباز گل کے کیس پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کس حد تک سٹرونگ ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں عدالتوں کے جو فیصلے ہیں، خاص طور پہ ریمانڈ کے حوالے سے، اس پہ عدالتوں پر کبھی تنقید کی جاتی ہے، کبھی ان کی تعریف کی جاتی ہے. اور اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر قانون شاہ خاور صاحب وقت دینے کے لیے. سر، وارنٹ ویسے بڑا ضروری ہوتا ہے ریمانڈ، اور اس کے لیے ہمیشہ پولیس استدعا بھی کرتی ہے، لیکن جب سیاسی لوگوں کے ریمانڈ کی بات آتی ہے معاملہ ہمیشہ لٹک سا جاتا ہے. شہباز گل کے حوالے سے جو ان کی لیگل پوزیشن ہے اور جو پولیس کا موقف ہے، ذرا ان کو بتائیے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے لیگلی. سر میں چاہوں گا، بیکاز آپ سیاسی کامنٹ کم ہی کرتے ہیں، ہمیشہ لیگل پوائنٹ آف ویو پہ بات کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا اس کیس پہ ذرا لیگل اوپینین چاہیے سر آپ کی. جی عدنان صاحب، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جسمانی ریمانڈ ہوتا کیا ہے. بنیادی طور پہ کسی بھی شخص کو جو کہ کسی قابل دستاندازی جرم میں پکڑا جائے تو پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو 24 گھنٹے اس کی تحویل اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن اس 24 گھنٹے کے اندر اس کو نیئرسٹ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو 24 گھنٹے جو ان کے پاس کسٹڈی رہی ہے ملزم کی، اس میں اس سے تفتیش پوری نہیں ہوئی، تو ضابطہ فوجداری میں ایک پروویژن ہے کہ میجسٹریٹ ان کو 15 دن تک کا فزیکل ریمانڈ دے سکتا ہے کسی بھی ملزم کو. تو اس صورت میں بھی ایسے ہوا کہ جب شہباز گل کو جب گرفتار کیا تو پھر اس کو پہلے 2-3 دن کا ریمانڈ ہوا، پھر دوبارہ جب اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا تو اس پہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا. پھر اس کے خلاف پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے نگرانی فائل کی، آپ کو پتہ ہے، اس سے زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل جج نے جو ہے اس کو پھر سیشن جج کو کہا کہ آپ یہ جو پروسیکیوشن کی جو نگرانی ہے اس کو دوبارہ سنیں، اور آپ سن سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں 2 دن کا مزید ریمانڈ 48 گھنٹے کا جو ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیل سے جب اس کی کسٹڈی لینے گئے، ادھر پھر ایک انفارچونیٹ سچویشن کریٹ ہوئی. ادھر پنجاب پولیس بھی، اسلام آباد پولیس بھی پہنچ گئی، اور ادھر ایک کھینچا تانی کے بعد فائنلی سپرنٹینڈنٹ نے اسلام آباد پولیس کو اس کی تحویل دے دی، لیکن وہ پھر اس کو ہاسپٹل لے گئے. ابھی آپ کے سامنے جو صورتحال ہے. اب بات یہ ہے، اچھا سر یہ بتائیے گا، جی پلیز کمپلیٹ کر لیں. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ریمانڈ ہے یہ ہر روز ہر پولیس اسٹیشن میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ میجسٹریٹ اسی طرح ان کے ریمانڈ دیتے ہیں، اور بہت کم ہوتا ہے کہ ریمانڈ چیلنج ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کو بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی شہری کے اوپر جو ملزم ہے، جس پہ صرف الزام ہے، اس کو صرف مرضی کا بیان دلوانے کے لیے
उससे या मर्जी की चीज उगलवाने के लिए उस पर तशद्दुद किया जाए, इसकी तो आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ममानियत है। तो ये जो शहबाज गिल साहब के साथ भी अगर मुबैना तौर पे जो कुछ हुआ, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, इसके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। सर इसमें कमेंट चाहूंगा जरा शाह खावर साहब, इसमें दो चीजें, एक है मेडिकल बोर्ड कुछ और कह रहा है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो कुछ और कह रही है, और जो जराए हैं वो बार बार इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो क्लेम इमरान खान साहब कर रहे हैं या जो क्लेम शहबाज गिल साहब कर रहे हैं, जिस तरह का तशद्दुद का जो मेडिकल में प्रूव नहीं हो सकता, वो वाकई उनके साथ हुआ है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अब अदालतें उन बोर्ड के मेडिकल को देखेंगी या जो शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं, जो इस वक्त मुल्जिम है, उनकी बात को वेटेज दे सकती है अदालत? सर देखिए, बात यह है कि मैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया हुआ था, आईजी सुपरिटेंडेंट प्रिजन्स को भी, आईजी इस्लामाबाद को भी, उनसे उन्होंने जब पूछा तो वो तो कह रहे थे कि जी हमने तो जब इस बात की खबर हमें मिली कि उन पर कोई तशद्दुद है तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक उस पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। उस पर फिर जब SHO उनको जेल से लेने गए शहबाज गिल साहब को, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया और फिर दोबारा भी मेडिकल बोर्ड हुआ। अब मसला ये है कि मसला बड़ा उलझा हुआ है। जहां तक आप इल्जामात की बात करते हैं, हमें मुख्तलिफ जराए से पता चलता है कि उन पर तशद्दुद हुआ है और काफी बेईमाना किस्म का तशद्दुद हुआ है, लेकिन जब वो मेडिकल बोर्ड या मेडिकल रिपोर्ट आती है उसमें जो है वो उनके बाकी बीमारियां हैं या जो उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में तो वो निशानदही करते हैं, लेकिन तशद्दुद के एलिमेंट को जो है वो उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। तो ऐसी सूरत में इसमें एक प्रोविजन मौजूद है, मैं आपको बताऊं ज़ाब्ता फौजदारी में भी ये है कि अगर आप किसी भी मेडिकल बोर्ड के या मेडिकल अफसर की ओपिनियन से अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो फिर कोई भी फरीक, चाहे वो मुल्जिम पार्टी हो या मुद्दई हो, तो वो फिर एक डिप्टी कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दरखास्त लिख सकते हैं, उस मेडिकल बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं और उसके ऊपर एक मजीद बड़ा बोर्ड जो है वो भी कायम हो सकता है। और इस वक्त एक मुतालबा आ रहा है PTI की तरफ से कि उसमें चूंकि ये PIMS के जो डॉक्टर्स हैं ये सारे सरकारी हैं और शायद फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए असर है, तो इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि अगर वो खुद भी कोई स्पेशलिस्ट, इसमें प्राइवेट स्पेशलिस्ट भी सजेस्ट करना चाहें तो वो भी कोई ममानियत नहीं है कानून में कि वो मेडिकल बोर्ड में नहीं बैठ सकते। लेकिन वो जो मेडिकल बोर्ड होगा वो होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही, उसमें बेशक इजाजत दे दें किसी प्राइवेट डॉक्टर की भी, स्पेशलिस्ट को भी, लेकिन उस बोर्ड की सरबराही जो है वो सर वो जो मेडिकल बोर्ड है, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, वो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी हो सकता है? सर देखिए, इसमें ममानियत कोई नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल के नतीजे में कि पुलिस का एक मौकफ है, PTI का और मौकफ है, शहबाज गिल साहब का और मौकफ है, तो ऐसी सूरत में ये चीज अगर असरटेन हो सकती है तो सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी से हो सकती है कि अगर इस पे बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब, बिल्कुल सही। मजहर अब्बास साहब, शहबाज गिल का मामला काफी पेचीदा हो गया। अब 3 डिफरेंट मौकफ हैं, एक वो है जो इमरान कह रहे हैं, एक वो है जो गवर्नमेंट कह रही है, एक वो है जो पुलिस कह रही है। सर एक तो ये बताइए कि ये जो इसमें बार बार हम तमाम सहाफ़ी मुख्तलिफ ज़राए से इस बात को क्लेम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, कि उन पर तशद्दुद हुआ है और उन पर ऐसा तशद्दुद हुआ है जो मेडिकल में प्रूफ नहीं होता बट हुआ है, इसमें कितनी सदाकत है? और क्या शहबाज गिल का मामला अगर तूल पकड़ता गया तो वफाकी हुकूमत को उसका क्या नुकसान हो सकता है? सर मजहर साहब। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता, कि डिपेंड करता है कि अगर उनसे टॉर्चर जो है, फिजिकल टॉर्चर जो है वो साबित होता है तो गवर्नमेंट का जो पूरा केस है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट का क्या, स्टेट का जो केस है वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर इस वजह से नहीं कि वो केस कमजोर है, लेकिन ये कि आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स की अगर आप मुखालफत वो करते हैं, वायलेशन करते हैं, किसी को फिजिकली जो है अब्यूज करके या फिजिकल टॉर्चर के जरिए कोई स्टेटमेंट जो है निकलवाते हैं, तो उसकी कोई अहमियत होती नहीं है। शाह खावर साहब यहाँ बैठे हैं, इससे स्टेटमेंट वही होता है जो मैजिस्ट्रेट के सामने 164 दिया जाए, और 164 स्टेटमेंट जो होता है उसकी बुनियाद पे जो है चीज़ आगे बढ़ती है। ये अलग बात है कि कुछ केसेस में मैंने देखा है कि इवन जो मुल्ज़मान हैं वो 164 स्टेटमेंट
ہم بھی جا کے عدالت میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ انڈر ڈیورس ان سے لیا گیا تھا. حالانکہ جو طریقہ تو وہی ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ پہلے پوچھتا ہے سارا پورا ہے, لیکن اس بیان کی اہمیت اس کسٹڈی میں بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ کہتے رہے کہ شہباز گل نے پولیس اسٹیشن یا کوئی بھی ہو, اس نے پولیس اسٹیشن میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تو اب دیکھنا یہ جو دو مختلف چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ جو ان پہ کیس ہے وہ ایک بہت مختلف چیز ہے, اور جو ان پر ٹارچر ہوا ہے, جو الزام ہے مبینہ طور پہ ٹارچر ہوا ہے, وہ ایک دوسرا کیس ہے. تو مجھے نہیں پتا شاہ خاور صاحب جو جوڈیشل کمیشن انکوائری کی بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے ٹارچر کے حوالے سے بات کہہ رہے ہیں یا اس کیس کے حوالے سے بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ شاہ خاور صاحب سن رہے ہیں, اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں مدر صاحب, شاہ خاور صاحب اگر سن رہے ہیں تو مدر صاحب ٹارچر کا جو الزام ہے میں اس کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ اس کی جوڈیشل ہے وہ بالکل ہو سکتی ہے, جس سے یہ ساری صورتحال سامنے آ سکتی ہے. لیکن جہاں تک کیس کا تعلق ہے اس کے اپنے میرٹس ہے, اس کی اپنی تفتیش ہے, وہ اس کا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا تعلق نہیں ہے کہ اگر ٹارچر ثابت ہو گیا تو کیس تو پھر بھی ہے. لیکن جیسے مظہر عباس صاحب نے کہا کہ وہ پھر استغاثہ کا جو کیس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان سے جو چیزیں اگلوائی ہیں یا ان سے انکشافات کرائیں یا ایون 164 کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ ان سے لے لیتے ہیں, تو وہ بعد میں اگر اس سے منحرف بھی ہو جائیں کہ یہ مجھے تشدد سے یا دھونس سے یا کسی دباؤ کے نتیجے میں نے بیان دیا تھا, تو واقعی یہ مظہر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان سے ان کا ادروائز کیس کمزور ہو جاتا ہے, مشکوک ہو جاتا ہے. اچھا بالکل صحیح. مطلب صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا بطور صحافت کے طالب علم, یہ اتنا مسئلہ بنا کیوں دیا کہ شہباز گل کے ڈرائیور کو پکڑو, وہ نہیں پکڑا جا رہا تو اس کی بیوی کو پکڑو, بیوی نہیں اگر پھر بھی نہیں آ رہا تو پوری فیملی کو پکڑ لو. شہباز گل کو اس طرح مطلب ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے اس نے خدا نہ خواستہ 9/11 میں شہباز گل کا ہاتھ تھا. مطلب یہ عجیب و غریب سی صورتحال کریٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی سر, کیوں پیش آ رہی ہے ضرورت؟ اس میں دونوں کی غلطی تھی. پی ٹی آئی نے بہت دیر کے بعد جو ہے یہ پوزیشن لی کہ شہباز گل نے غلط اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر فوری طور پہ عمران خان صاحب کے علم میں یہ بات آئی تھی تو عمران خان جو ہے شہباز گل سے کہتے کہ آپ فوراً معذرت کریں, اور میرا خیال ہے وہ کیس بنتا بھی نہیں. اگر فوری طور پہ آپ معذرت کر لیتے, شہباز گل صاحب معذرت کر لیتے, معافی مانگ لیتے کہ جو ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا, جو بھی تھی ایک وضاحت آ جاتی. لیکن خود پی ٹی آئی نے 2 دن انتظار کیا, جب اسے گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد بھی ایک کنفیوژن ہمیں نظر آتا ہے. فواد چودھری کچھ کہہ رہے ہیں, فیصل جاوید کچھ کہہ رہے ہیں, بعد میں عمران خان خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں غلط. تو یہی چیز اگر فرض ہو جاتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ شاید کیس بھی نہ بنتا, کیونکہ فوری طور پہ اگر آپ کسی چیز پہ ایک دم ریگریٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں نہیں مجھ سے غلط ہوا, مجھے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا, تو چیز وہیں ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اس میں. اب اس میں پاکستان کی ہسٹری ہے, اس میں اس طرح کی 124 شمار رہے ہیں, بہت سی پولیٹیکل لیڈرز پہ رہے ہیں, پولیٹیکل ورکرز پہ رہے ہیں اس طرح کے کیسز. اور اس میں دونوں چیزیں ہیں, سیڈیشن ایک الگ چیز ہے اور ویجنگ وار ایک الگ چیز ہے. ویجنگ وار والی ہے جو ہمیں تازہ جو مستقبل یعنی حالیہ سالوں میں ہمیں جو مثال ملتی ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب کی ملتی ہے کہ انہیں بھی ویجنگ وار والے مقدمے میں جو ہے وہ سزا ہوئی تھی. تو وہ چیز اصل میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ, اور جو ظاہر ہے شاید اپنی گورنمنٹ کا کسی حد تک اپنا انٹرسٹ بھی ہو, لیکن یہ گورنمنٹ سے بالا تر چیز ہے. یہ گورنمنٹ تو اس میں ظاہر ایک پارٹی ہوتی ہے اس کے ہاتھ سے کہ وہ اسٹیٹ ہے, لیکن اس میں یہ مسئلہ اصل میں دوسروں کا ہے. اور امپورٹنٹ یہی ہے جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ یہ انہوں نے انکانشیسلی بیان دیا ہے, ویسے ہی کوئی بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے, یا انہوں نے کانشیسلی بیان دیا, اور اگر کانشیسلی دیا ہے کہ تو یہ ان کی اپنی رائے ہے یا کسی کہنے پر انہوں نے یہ بات کی ہے. کیونکہ دیکھیے یہ 1-1.5 منٹ کا انٹرویو نہیں تھا, یہ کوئی کم سے کم 15 منٹ انہوں نے ڈیٹیل انٹرویو ہے اس پر. جی بالکل ایسے یہ جو چیز ہے مطلب صاحب یہ جو بار آج عمران خان صاحب نے عمران خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہو ٹارچرڈ گل, آگے کویسچن مارک لکھا ہے, تو وہ بھی کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم گل کے ریلیف کی بات کرتے ہیں
تو کہاں سے ریلیف مل سکتا ہے گل صاحب کو؟ عدالتوں سے، حکومت سے، یا ریاست سے، یا اداروں سے، یا کہاں سے؟ دیکھیے ریلیف تو چیز ہے کہ اگر اسٹیٹ اگر کیس وڈرا کر لے تو کیس ختم ہو جائے گا. شہباز گل صاحب جو ہے ایک اپالوجی، مجھے نہیں پتا اب سچویشن کہاں آ کے کھڑی ہوئی، کیونکہ بہرحال اب تو کیس رجسٹر ہو گیا ہے، لیکن وہ عدالت میں جا کے بھی معذرت کر سکتا ہے آدمی. یہ نہیں ہے کہ کیونکہ جب آپ کی پارٹی بھی یہ پوزیشن لے رہی ہے، خود آپ کے چیئرمین بھی یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ آپ سے غلط بیانی ہوئی ہے، کچھ لوگ بہت آگے جا کے کنڈیم کر رہے ہیں، ناقابل قبول ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ کر لیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اگر لینینٹ ویو لیا جائے، جو کہ میرا خیال ہے لے لینا چاہیے، کیونکہ شہباز گل صاحب کیا بیجنگ وار کی پوزیشن وہ ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا. جو کیس بنا ہے شہباز گل پہ، اس کے پہلے بھی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ اگر جس نے کہا اس نے اگر معافی مانگ لی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک پولیٹیشین کی بیٹی نے بھی کیا، شہباز گل سے زیادہ کیا، اور ان کو معافی دے دی گئی تھی. تو یہ ایگزامپلز تو ہیں، شہباز گل کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے سر؟ دیکھیں عدنان صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ تو سر آرمی کے افسران کے اوپر یا ڈکٹیٹرز کے اوپر تو تنقید ہوتی رہی ہے، کرتے بھی رہے ہیں لوگ، اور ان پہ پھر کیسز بھی بنتے رہے. لیکن ان میں اور ان میں ذرا فرق ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اگر آپ ان کا وہ بیپر سنیں جو کافی طویل ہے، اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل غیر مناسب ہے، اور وہ صرف تنقید نہیں تھی صرف آرمی کی لیڈرشپ کے اوپر. اس میں اس کا جو مواد ہے، جو ریپیٹڈلی وہ جو بات کر رہے ہیں، وہ یہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو آرمی کے جو رینکس ہیں اور اس میں جو وہ ہیں لوور رینکس جو ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں، اور ان کے اوپر والے رینکس کچھ اور سوچتے ہیں. اور انہوں نے ایک تاثر ان کو یہ دیا، ان کی جو بیپر ہے، کہ جو لوور رینکس ہیں وہ اپنے سپیریئر آفیسرز کے کمانڈ کو یا اس کو اوبے کرنے کے پابند نہیں ہیں. وہ پہلے سوچیں کہ یہ کمانڈ لافل ہے یا ان لافل ہے، کیا ان کے ضمیر کے مطابق ہے، کیا وہ امر بالمعروف کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی. اب اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنا، اگر آپ کے اس کے ساتھ جو اس کا ریلیونٹ سیکشن پڑھیں تو پھر یہ ایکس پیش آئے، یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اٹیمپٹ ہے آرمی کے رینکس کے اندر جو ہے وہ ایک بغاوت کی ایک کیفیت پیدا کرنے والی. تو ہے تو یہ بڑا سنگین الزام ہے، میں یہ کوئی معمولی الزام آپ نہیں کہہ سکتے. اور اس بیپر کو یا ان کے اس انٹرویو کو آپ جو سیاسی قیادتیں مختلف اوقات میں آرمی کی لیڈرشپ کے اوپر ان کی ذات کے حوالے سے ان کو ہر پہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اس میں اور اس کے میگنیٹیوڈ میں فرق ہے. تو یہ کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہے. اس کی سویریٹی تو اپنی جگہ پہ ہے، اور اس سے ایک جو تاثر جو رینکس نے لیا، ابھی مظہر عباس صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت کے سے بھی آگے کی جو ہے وہ بات ہے. اب ان رینکس نے اس کو بہت سیریسلی لیا، اور ٹھیک ہے کہ اس کے بعد یہ کیسز واپس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ریگریٹ کا، کچھ اس پہ معذرت کا، یا ایک انکوالیفائڈ اپالوجی کا ایلیمنٹ تو کم از کم سامنے آئے نا، تاکہ ایک ماحول کریٹ ہو. اور اس میں پھر ایک طرف آپ فرام شہباز گل، ناٹ پی ٹی آئی اور ادر لیڈرشپ، میں یہ کہہ رہا ہوں ایون پی ٹی آئی کو، جو ابھی بالکل مظہر عباس صاحب نے ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی کو پہلے دن سے اس پہ اپنا ایک موقف اختیار کرنا چاہیے تھا. ان کو جو ڈیلیڈ موقف ہے وہ بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک چیز اگر غلط ہے وہ کہتے کہ ٹھیک ہے انہوں نے دانستہ طور پہ کیا یا غیر دانستہ طور پہ کیا، اس کو ڈیناؤنس کرتے تو پھر اس سے بالکل صحیح. بالکل صحیح. سر ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے میرے پاس، ذرا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پولیٹیکل سینیریو جائے گا کس طرح، اس پہ بات کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. اعجاز صاحب، عمران خان صاحب نے کل ایک ریلی کا اعلان کیا، گل صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی. ساتھ میں خان صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی ورکر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو تمام سیاسی ورکر باہر نکلیں انصاف کے لیے. اعجاز صاحب، میں کل عمران خان صاحب ریلی نکال رہے ہیں شہباز گل کے لیے، اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں شہباز گل صاحب پہ جو تشدد ہوا ہے ایک سیاسی ورکر پہ. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کے یہ بات تو علم میں ہوگی کہ آج عدالت نے
शहबाज गिल साहब का रिमांड खत्म कर दिया, पुलिस कस्टडी खत्म कर दिया और उन्हें मंडे तक के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया। चुनाचे इस बात का यानी मौका था कि उनके वकला उनको जाके मिल सकते या कोई अजीज अकारिब उनसे मिल सकते। वकला के साथ एम्स हॉस्पिटल गए तो वहां पर मौजूद जो एसपी थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्हें बताया गया कि ये अदालत का हुक्म है आपके सामने कि उनके जो लीगल एडवाइजर हैं उन्हें वो मिल सकते हैं, लेकिन वो इस बात पे आमादा नहीं हुए और चुनाचे फिर इमरान खान और दीगर जो वहां पर पीटीआई के रहनुमा थे उन्हें वापस आना पड़ा। इसके बाद हमने फैसला किया कि इतने शदीद तशद्दुद से उन्हें गुजारा गया है, ज़हनी और जिस्मानी अजियत दी गई है और उनका जो यानी हालत है वो भी कोई तसल्ली बख्श नहीं है और उनकी जिंदगी को खतरा, मैं तो ये समझता हूँ। मैं पिछले 3 रोज से जब से वो एम्स के अंदर हैं मैंने बहुत सा वक्त वहाँ पे गुजारा है, उससे मुझे अंदाजा होता है कि उनके साथ मुसलसल ज़हनी दबाव और जिस्मानी तौर पे उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बावजूद कि वो हॉस्पिटल के अंदर हैं, उनको मिलने वाले और उनके साथ जाकर बातचीत करने वाले लोग वो पुलिस और इसके अलावा भी लोग हैं कि जो नामालूम है कि वो कौन लोग हैं। इसलिए हमने एहतजाज का फैसला किया कि हम इस्लामाबाद में एक रैली निकालेंगे ताकि जो सियासी कारकुन है या कोई इस तरह किसी इल्जाम में आ जाता है तो उसके लिए आवाज उठाई जाए अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक कि उसे सजा या कोई ऐसी बात नहीं हो जाती। ये जिम्मेदारी है, आइन का हिस्सा है, हमारे कवानीन का हिस्सा है कि उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट किया जाए और उसका मेडिकल जो है। बिल्कुल ठीक है। चॉइस साहब एक कमेंट कीजिएगा इस पे। चॉइस साहब, इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा है कि शहबाज गिल को जिस्मानी तौर पे जहनी तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो ये इमरान खान साहब ने क्लेम अफवाहों पे किया या उनके पास कुछ सबूत भी है सर इसका? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि उसके तो पिक्टोरियल भी मौजूद है, उसकी हालत भी मौजूद है, जिस्म के जिस हिस्से में भी उसके मसल्स वो हाथ लगाते हैं शदीद उसे पेन और तकलीफ होती है और मैं तो बयान नहीं कर सकता। जो उनकी तस्वीर जो है वो बाहर आई हैं उससे तो यूं लगता है कि उसके साथ एक बेईमाना तशद्दुद किया गया, एक वहशियाना तशद्दुद किया गया। मैं हैरत है कि आपके नजर से नहीं गुजरी, अगर किसी उसके ऊपर आप मोबाइल फोन पे हो तो मैं आपको खुद भी भेज सकता हूँ। इसीलिए हमने एहतजाज का ऐलान किया है और ये ऐलान सिर्फ यानी इनके लिए नहीं है बल्कि जो सहाफियों के साथ और मीडिया के साथ जो हुकूमत ज्यादती कर रही है, बिलखुसूस ARY को बंद कर दिया गया है और सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि उसके ऊपर शहबाज गिल सवाल जवाब कर रहे थे, उनका इंटरव्यू हो रहा था और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं कही गई, इससे ज्यादा सख्त अल्फाज में कही गई है। पहले तो मैं रेफर करना चाहता हूँ असगर खान केस को कि वो उसका हवाला दे रहे थे कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि जो हमारे जुडिशरीज हैं उनके हुक्म मानने की हुदूद और क़यूद क्या है, उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। और वैसे अगर सियासी रहनुमाओं की बात की जाए तो नवाज शरीफ ने उनसे ज्यादा सख्त बात की है, आर्मी चीफ को नाम लेकर बुरा भला कहा है, DGISI को नाम लेकर बुरा भला कहा है, मरियम ने बुरा भला कहा है, फजलुर रहमान ने कहा है, जरदारी साहब ने थ्रेट किया है फौज को, अलाज़ल पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी ख्वाजा आसिफ ने, याद सादिक ने, खुद राना सनाउल्लाह ने फौज के बारे में क्या क्या बातें की हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा बयान उनके यानी शहबाज गिल ने नहीं दिया जिसके ऊपर उसे इतना तशद्दुद किया जाए और ये मुकदमा बनाया जाए। किसी एक पैरे को या किसी एक पूरी बात को बेस नहीं बनाया गया FIR के अंदर, मुख्तलिफ जगहों से 3 फिक्रे लेकर कर लिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये वैसे भी इंसाफ के तकाज़े के मुनाफी है
اسی لیے ہم عدالت میں چودھری صاحب میرے ساتھ یہ سینئر سمجھتے ہیں صحافی ہیں عدالت مظہر میں بھی عباس ملے گی۔ صاحب، مظہر عباس صاحب کو ان سے ہم ایک نیوٹرل اوپینین میں لے لیتا ہوں. یہ بڑا اچھی بات سر، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ پاکستان کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہر دفعہ کسی نہ کسی سیاسی ورکر کو مختلف قوانین اور آثروں کا سہارا لے کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حوالاتوں اور جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. مظہر عباس صاحب، یہ پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے بار بار کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، آف کورس جو حوالے وہ دیتے ہیں نواز شریف صاحب کے، مریم صاحبہ کے، وہ ہماری سامنے سے گزرے، ہم نے دیکھے سنے، تو ان حوالوں کو بھی جب سامنے رکھتے ہیں. اور دوسرا تشدد کے لیے تو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے خود فوٹوز دیکھی ہیں، ان کے پاس ایویڈنس ہیں. عمران خان صاحب کے پاس بھی ایویڈنس ہے، تبھی وہ بات کر رہے ہیں کہ ان پر تشدد ہوا ہے. مظہر صاحب دیکھیے، تشدد کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. فزیکل ٹارچر جو ہے وہ قابل قبول ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ. پولیٹیکل ورکرز ہو، پولیٹیکل لیڈر ہو، ایون کرمنلز بھی ہوتے ہیں تو اس کے بھی کچھ بنیادی رائٹس ہوتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. اور خاص طور پہ پولیٹیکل ورکرز کوئی ٹیررسٹ نہیں ہوتے، کوئی کرمنل نہیں ہوتے کہ ان کے خلاف آپ اس طرح کا ٹارچر کریں. مظہر صاحب کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے شاید. اچھا چوہری صاحب ایک کامنٹ کریے گا 30 سیکنڈ میں سر. جی اچھا بریک. چوہری صاحب آپ کا بھی شکریہ. مظہر عباس صاحب وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ملک کے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. کہ ہم سارا میڈیا جو ہے وہ شہباز گل پر فوکس کر رہا ہے، ملک کی سیاست پر فوکس کر رہا ہے، جبکہ اس ملک کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اس وقت سیلاب اور بارشوں کے زد میں ہے. گلگت کشمیر سے لے کے سندھ کراچی تک سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے شدید جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، اور ہم جو ٹی وی میڈیا والے لوگ ہیں اس کو کوریج نہیں دے رہے، جو کہ بڑے افسوسناک بات ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر طارق مسوانی جو ڈی جی خان، راجن پور اور ان سارے ایریا میں جو سیلاب ہے در اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. شدید سیلاب ہے. کوہ سلمان میں کا جو پہاڑی سلسلہ وہاں بارشوں کی وجہ سے جو بارش کی ریلیں ہیں وہ تیزی کے ساتھ دریا سندھ میں آ گرتے ہیں، اور جو رستے میں سارے دیہات آتے ہیں ان کو واش آؤٹ کرتے آتے ہیں. پھر دریا سندھ کے اندر سیلاب آتا ہے کیونکہ شمالی علاقہ جات سے دریا سندھ میں آنے والا پانی اور پھر کوہ سلمان کا جب پانی اکٹھا ہوتا ہے تو دریا سندھ کے جو نشیب و فراز کے دیہات ہیں وہ تقریباً اس وقت زیر آب ہیں اور بڑی کرٹیکل صورتحال ہے. طارق صاحب بتائیے گا اس وقت کیا پوزیشن ہے ڈی جی خان کے آس پاس کے علاقوں کی؟ سر آج بالکل دیکھیں سر، ڈی جی خان ڈویژن میں اگر بات کی جائے ضلع ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی، تو وہاں پر انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. سیلاب نے یہاں پر تباہی مچائی ہوئی ہے، لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں. ڈی جی خان اور ڈی جی خان کی جو تحصیل توسہ شریف ہے وہاں پر بھی انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. تو جو انتظامیہ ہے وہ بھی خاص توجہ نہیں دے رہی. اور اگر بات کی جائے حکومتوں کی اور میڈیا کی، میں پبلک نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا، کیونکہ مسلسل پبلک نیوز اس معاملے کو اٹھا رہا ہے. تو اگر راجن پور کی بات کی جائے تو راجن پور میں بھی یہی صورتحال ہے، اس کی تحصیل ہے رجحان وہاں پر، اور فاضل پور میں بھی سیلابی صورتحال ہے. لوگوں کے جو قیمتی مویشی تھے وہ سیلاب میں بہہ گئے، کئی جانیں چلی گئیں. مگر بدقسمتی سے جو حکومتیں طارق صاحب یہ بتائیے گا کیا گورنمنٹ نے کوئی الرٹ ایشو کیا تھا کہ سیلاب کے حوالے سے یا بارشوں کے حوالے سے، تاکہ وہ لوگ جو سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں وہ موو آؤٹ کر سکیں وہاں سے؟ جی دیکھیں، گورنمنٹ کی یا ضلعی انتظامیہ کی طرف سے بعد میں ہی بتایا گیا، جو ہمارے علم میں آیا ہے. پہلے کسی قسم کی کوئی ان کو انفارمیشن نہیں دی گئی، الرٹ جاری نہیں کیے گئے. جب سیلاب آ گیا، کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلوں میں شدید بارشیں ہوئی تو وہاں سے جو رود کوہی ہیں وہ بکھر گئی. تو اب سیلابی صورتحال اختیار کر چکا ہے. ضلع ڈیرہ غازی خان میں خاص تباہی ہو چکی ہے. اگر 2010 کی بات کی جائے تو اس سے بھی زیادہ لاکھوں لوگ یہاں پر بے گھر ہو چکے ہیں. ہزاروں گھر جو ہے نا سیلاب کی زد میں آ کر زمیں بوس ہو چکے ہیں. لوگ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بے یار و مددگار پڑے ہیں، ان کی کوئی امداد نہیں کی جا رہی. کارروائیاں سر یہ بتائیے کہ ریسکیو آپریشن شروع ہوا ہے، نہیں ہوا، یا شروع ہونے کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ کس فیز میں ہے؟ کیونکہ آن گراؤنڈ تو اطلاعات یہ ہیں کہ دیر از نو ریسکیو آپریشن. جی دیکھیے، ریسکیو آپریشن جاری تو ہے، مگر جتنی سیلاب کی تیزی ہے اس کے مطابق ریسکیو آپریشن بھی سست میں دکھائی دیتا ہے. اور باقی جو کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ان ضلعوں کے راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے،
تو ان کو چاہیے تھا کہ مزید کارروائیاں تیز کرتے. جیسا کہ توسا شریف میں ایک میں آپ کو بتا چلوں کہ سابق حکومت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے دور میں ایک ڈیم تعمیر کیا جا رہا تھا, وہ بھی تعمیر نہیں ہو سکا. اگر وہ ڈیم تعمیر ہو جاتا تو شاید توسا شریف بھی بچ سکتا تھا, مگر بدقسمتی سے یہاں پر معاملہ بالکل الٹ دکھائی دیتا ہے. حفاظتی بند جو بنائے گئے تھے وہ بھی اس وقت ختم ہو چکے ہیں. جو انتظامیہ ہے, جو سابقہ انتظامیہ تھی, ایسا لگتا ہے تمام تر جو محکمہ ایریگیشن کے ڈپارٹمنٹ کا عملہ تھا, انہوں نے بھی ایک کرپشن کی ہے, کیونکہ نہ یہاں پر کوئی بند تعمیر کیے گئے. جو پشتیں تھیں ان کی وہ کمزور تھی, تو بند بھی بہ گیا, یہاں نہ ڈیم تعمیر ہو سکا. تو تمام تر صورتحال سنگین ہے یہاں پر. ڈیرہ غازی خان, توسا شریف, اس کے ساتھ جو علاقے ہیں, کیا کوئی نمبرز ہیں جو جانی نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں, جو مالی نقصان کا, کیا اس کا کوئی ایسٹیمیٹ ہے جو ہم رپورٹ کر سکیں؟ جی دیکھیں, انتظام سے ہمیں تو نہیں بتایا گیا ابھی تک کوئی اسٹیمیٹ, لیکن جو ہم نے دیکھا, ہم نے کور کیا اس معاملے کو, تو جو ہماری اطلاع ابھی تک, اگر ڈی جی خان کی بات کی جائے تو 30 سے زائد یہاں پر جانیں چلی گئی ہیں, کافی لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں. اسی طرح جو لوگوں کے مویشی تھے وہ اس میں بہہ گئے ہیں. نقصان کی اگر بات کی جائے تو مالی نقصان کی تو کافی حد تک آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں, جو نقصان 2010 میں ہوا اس سے کئی گنا زیادہ اس سال جو سیلاب میں تباہی مچے ہوئے نقصان ہو چکا ہے. بالکل صحیح. طارق صاحب بہت شکریہ. 2010 کے سیلاب کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے, تو وہ اگر اس کا جو بعد میں ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا 120 بلین ڈالر سے زیادہ تھا, جو کہ پاکستان کے آج کا قرضہ جو ہے آج کی ڈیٹ میں اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. اللہ کرے کہ یہ نقصان کم ہو اور حکومتوں کو وقت ملے کہ سیاست سے وقت نکال کے ان معصوم جانوں کا خیال کریں, ان معصوم لوگوں کا خیال کریں جو غربت سے کچھ بنا سکے تھے اور وہ سب بہہ گیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.